پاکستان لوگوں، ثقافتوں، روایات اور مقامات کا ایک خوبصورت مرکب ہے۔ زمین کی دولت سے مالا مال اور اس کے لوگوں کی مہمان نوازی ہماری قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ مناظر سے لے کر دنیا کی بلند ترین چوٹیوں تک، عالمی سطح کے فٹ بال کی پیداوار سے لے کر گہری بندرگاہوں تک، پاکستان میں واقعی دلچسپ مناظر اور کارنامے ہیں۔ ہمارے ملک کو ایک متمول تاریخ نصیب ہوئی ہے۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک اس سرزمین سے شروع ہوئی ہے۔ اس سے اپنے عوام کی بے حد محبت اور فراخ دلی کے ساتھ مل کر پاکستان کو واقعتاً ایک دلچسپ مقام بنا دیتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسحور کن سفر میں شامل ہوں۔ کیٹو پہاڑ، دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ۔ کیٹو پاکستان اور چین کی سرحد پر پاکستان کے شمال میں بلتستان اور چین میں ژنجیانگ کے درمیان واقع ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 8611 میٹر ہے۔ کیٹو کو یہ نام 1852 میں ایک برطانوی سرویئر ٹی جی منٹگمری نے دیا تھا، جس میں کے کراکرم رینج کے لیے اور 2 اس سلسلہ کی دوسری چوٹی ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ پاکستان میں اس کا ایک بیس کیمپ ہے جہاں سے کوہ پیمائی کے تمام اہم راستوں کی شروعات ہوتی ہے۔ کھیوڑہ کی نمک کی کان، دنیا کی دوسری بڑی اور قدیم ترین نمک کی کان۔ نمک کی یہ کان کھیوڑہ پنجاب میں ہے، جو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کی بیرونی حدود پر سالٹ رینج میں واقع ہے۔ یہ کان 320 قبل مسیح میں اس وقت دریافت ہوئی جب سکندر اعظم کی فوج کے گھوڑے اس کی دیواروں کے پتھر چاٹتے ہوئے پائے گئے۔ گلابی ہمالیائی نمک کی پیداوار کے لیے مشہور یہ کان ایک معروف سیاحتی مقام بھی ہے، جس میں رنگ برنگی نمک کی اینٹوں سے بنی مسجد قابل دید ہے۔ شاہراہ کراکرم، دنیا کی بلند ترین ہموار سڑکوں میں سے ایک۔ شاہراہ کراکرم دنیا کی بلند ترین ہموار سڑکوں میں سے ایک ہے، جو کراکرم کے پہاڑی سلسلے سے گزرتی ہے اور خنجراب پاس کے نزدیک اس کی انتہائی بلندی 4714 میٹر ہے۔ یہ 1300 کلومیٹر طویل قومی شاہراہ ہے جو چین تک جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر چائنا نیشنل ہائی وے 314 کہلاتی ہے۔ اس کی بلندی اور اس کی تعمیر کے دوران پیش آنے والے مشکلات کے باعث اسے بعض اوقات دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ رش لیک، دنیا کی بلند ترین پہاڑی جھیلوں میں سے ایک۔ پاکستان کی بلند ترین رش جھیل دنیا کی بلند ترین پہاڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ مسحور کن حد تک خوبصورت یہ جھیل گلگت بلتستان کی وادی نگر میں رش پری چوٹی کے قریب 4694 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل کے ارد گرد کا نظارہ انتہائی شاندار اور قابل دید ہے، اور قریبی پہاڑی چوٹیوں سے کیٹو پہاڑ کی چوٹی واضح نظر آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سال کے 9 ماہ یہ جھیل برف کی چادر اوڑھے رہتی ہے اور باقی 3 ماہ اس کا شفاف پانی سورج کی سنہری کرنوں سے جھلملاتا ہے۔ صحرائے تھر، دنیا کا واحد زرخیز صحرا۔ صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی حصہ میں واقع صحرائے تھر کا رقبہ 30,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا دائرہ پنجاب تک وسیع ہے۔ یہ دنیا میں سب سے گنجان آباد صحرا ہے۔ زراعت اور غلہ بانی یہاں کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش ہے۔ سنہری ریت کے ٹیلے اور ان کے ساتھ مویشیوں کے ریوڑ کا حسین امتزاج اس صحرا کو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار نظارہ بنا دیتا ہے۔ بیافو گلیشیئرز، دنیا کا تیسرا طویل ترین غیر قطبی گلیشیئرز۔ گلگت بلتستان کے کراکرم پہاڑی سلسلے میں واقع بیافو گلیشیئرز کی لمبائی 67 کلومیٹر اور گہرائی 1 میل ہے۔ یہ گلیشیئرز 5128 میٹر کی بلندی پر ہیسپر گلیشیئر سے جا ملتا ہے
اور ان دو گلیشیئرز کے ملاپ سے تقریباً 100 میٹر طویل برف کی شاہراہ اور برف کی جھیل نامی ایک جھیل تشکیل پاتی ہے۔ جھیل میں جمی برف کی گہرائی 1.6 کلومیٹر سے زائد ہے اور اسے غیر قطبی علاقوں میں دنیا کی سب سے بڑی آئس کیمپ سمجھا جاتا ہے۔ دیوسائی کا میدان، دنیا کا دوسرا بلند ترین میدانی علاقہ۔ دیوسائی نیشنل پارک پاکستان میں گلگت بلتستان کے شمالی ریجن میں ایک بلند پہاڑی میدان اور نیشنل پارک ہے جو سطح سمندر سے 4114 میٹر کی اوس بلندی پر واقع ہے۔ یہ محصور کن خوبصورتی اور بے پایاں ماحولیاتی اہمیت کا حامل میدانی علاقہ ہے۔ بہار کے موسم میں یہ پورا علاقہ رنگ برنگے جنگلی پھولوں اور انواع اقسام کی خوبصورت تتلیوں سے بھر جاتا ہے۔ تربیلا ڈیم، دنیا کا سب سے بڑا مٹی کی بھرائی کا ڈیم۔ اپنی بناوٹ کے حجم کے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم تربیلا کا رقبہ تقریباً 250 مربع کلومیٹر ہے۔ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پر تعمیر شدہ ڈیم سوابی اور ہری پور کے اضلاع میں واقع ہے۔ ڈیم کی تعمیر 1976 میں مکمل ہوئی۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ اسے کاشتکاری، سیلاب سے تحفظ اور پانی سے بجلی کی پیداوار کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہودی ایمبولینس نیٹ ورک، دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل یہودی ایمبولینس نیٹ ورک کی بنیاد عبدالستار یہودی مرحوم نے 1951 میں رکھی تھی۔ نیٹ ورک میں 1800 ایمبولینسوں کے ساتھ ریسکیو ایئر کرافٹس اور بوٹس شامل ہیں۔ ان کے عملے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کال پر اوسطاً 10 منٹ میں عملی کارروائی یقینی بنائی جائے، اور ان کے ترسیل کاروں کو روزانہ 6000 سے زائد کالز موصول ہوتی ہیں۔ یہودی فاؤنڈیشن قدرتی آفات کے موقع پر بچاؤ اور بحالی کی سرگرمیوں کی انجام دہی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں سیالکوٹ کی فٹ بال کا استعمال۔ فٹ بال بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر سیالکوٹ 1980 کی دہائی سے کھیلوں کے سامان کی پیداوار کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کئی بڑے بین الاقوامی برانڈز کی فٹ بال کی برآمدات کا ذریعہ یہی شہر ہے، جو برآمدات کا بڑا مرکز ہے۔ یہاں سالانہ 4 سے 6 کروڑ فٹ بالز بنائی جاتی ہیں، جو دنیا بھر میں فٹ بالز کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 60% حصہ ہے۔ سیالکوٹ کی بنی ہوئی فٹ بالز نے متعدد بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے، جن میں 2018 کا فیفا ورلڈ کپ بھی شامل ہے۔